السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، آج ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانی ہے، وہ یہ کہ ہم سبھی اپنے بچوں کے تعلق سے بہت ہی فکر مند رہتے ہیں، تعلیمی اعتبار سے بھی اس کی فیوچر کے بارے میں بھی ہم سوچتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ساری چیزیں صحیح ہیں، سوچنا بھی صحیح ہے، مگر دنیا کی انتہا تک دنیاوی اعتبار سے جو دنیاوی زندگی جو ایک محدود زندگی ہے، بس یہیں تک ہم فکر نہ کریں اپنی اولاد کے لیے۔ ہمیں اپنی اولاد کی فکر یہاں کے لیے بھی کرنی ہے اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہم چلے جائیں گے تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ اس کے لیے وہ دن و رات محنت کرتے ہیں، اور بعض حضرات ہمارے بعض دوست ایسے بھی ہیں کہ جس بچوں کی فکر میں اس کی پرورش کے لیے حرام اور حلال کی تمیز بھی ہم نہیں کر پاتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، ہمیں صرف اور صرف دنیا تک کے بارے میں اپنی اولاد کے لیے نہیں سوچنا، بلکہ اپنی اولاد کی فکر یہاں تک کرنی ہے کہ میری اولاد جب مر جائے گی، جب اسے موت آ جائے گی، آخرت کیسی ہوگی، آخرت میں کیا معاملہ ہوگا۔ تو دنیا کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اولاد کے لیے اس کے مرنے کے بعد کی بھی فکر ہمیں کرنی ہے کہ میری اولاد مرنے کے بعد کامیاب رہے، کامیابی اس کی قدم چومے۔ تو دونوں کی طرف ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر مرنے کے بعد کی بھی کریں۔ سامعین، ایک خاص توجہ دلانی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر، اس کے عیش و عشرت کی خاطر، اس کو اچھا پہنانے کی خاطر ہم خدا را کبھی بھی حرام کام کے مرتکب نہ ہوں۔ ہم حرام مال کما کر اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو اور اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کو ناخوش کر کے، اللہ کے احکامات کو توڑ کر کسی کو بھی خوش کرے گا، چاہے اولاد ہو، چاہے والدین ہوں، چاہے بہن ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہوں، کوئی بھی ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو اگر ہم توڑیں گے تو یاد رکھ لیجیے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اسی کو ہم پر مسلط کر دے گا، اللہ اسی کو ہم پر مسلط کر دے گا۔ اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ اگر ہم اپنی اولاد کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے احکامات کو توڑیں گے، تو یاد رکھ لیجیے وہی اولاد جب بڑی ہوگی، اچھی خاصی عمر کو پہنچے گی، وہ اولاد آپ کے لیے وبال جان بنے گی، وہ اولاد آپ کے بے عزتی کا سبب بنے گی، وہ اولاد سے آپ پریشان ہوں گے۔ کیوں؟ اور پھر ہم دوڑیں گے کسی عالم کے پاس، کسی مجاہد کے پاس، کسی پیر کے پاس کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اولاد بات نہیں مانتی ہے، ماں الگ پریشان، باپ الگ پریشان، باپ بیٹے سے ہو، بیٹی سے ہو، سب سے پریشان۔ تو میرے دوستوں، ہمیں گراؤنڈ لیول سے دیکھنا پڑے گا، ہمیں اس کا روٹس دیکھنا پڑے گا۔ آیا ایسا تو نہیں کہ واقعی ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی خاطر، عیش و عشرت کی خاطر اچھا کپڑا، اچھا لباس اور اچھی چیزیں اس کے لیے مہیا کرنے کی خاطر ہم نے حرام کام کیا ہو، حرام جگہوں سے مال کمایا ہو، حرام پیسوں سے، حرام غذا سے اس کی پرورش کی ہو، تو یاد رکھ لیجئے ہمیں چاہیے
ہم سے جتنا ہو سکے حلال کمانے کی، حلال غذا کی ہم کوشش کریں۔ تربیت صرف اور صرف دنیاوی اعتبار سے نہ کریں بلکہ اخروی اعتبار سے ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے صرف اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچنا، بلکہ بچوں کے مرنے کے بعد کیا ہوگا وہاں تک ہمیں ذہن لگانا ہوگا، وہاں تک ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے بچے، ہم بھی اور ہمارے بچے بھی کل آخرت میں، کل قیامت میں کامیاب ہو جائیں۔ اصل کامیابی تو وہ کامیابی ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، اللہ کہتے ہیں والآخرۃ خیر، آخرت تو بہتر ہے، وابقیٰ، اور باقی رہنے والی جگہ ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم تیار رہیں، اپنی اولاد کی خاطر اولاد کی خاطر ہم جو ہے غلط کام کے مرتکب نہ ہوں، غلط افعال کے مرتکب نہ ہوں، اور جھوٹ اور دغا بازی، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے، اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔